لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نوجوانان اسلام، اللہ عز اسمہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس معظم اور محترم مہینے کی جو مبارک رات ہے، یعنی یہ آج کی 15ویں شعبان، یہ رات بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. یوں تو تمام سال اور تمام مہینے اور ہر مہینے کا ہر دن اور ہر دن کے ہر گھڑی گھنٹے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اسلام نے کوئی دن اور کسی گھڑی گھنٹے کو منحوس قرار نہیں دیا ہے. البتہ بعض مواقع کی وجہ سے، بعض واقعے کی وجہ پیش آ جانے کی وجہ سے اوقات کی اور دن کی اور مہینے کی فضیلت اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے. جیسے رمضان مبارک کو ایک فضیلت حاصل ہے، اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور پھر اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شب قدر جو کہلاتی ہے. ان وجوہات اور ان واقعات کی بنیاد پر رمضان مبارک کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کے، جس وقت رمضان کے مہینے کا روزہ فرض نہیں تھا، محرم کے مہینے کا روزہ فرض تھا پچھلی امتوں کو، اور پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے حالات واقعات پیش آئے جس کی بنیاد پر محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے، ایک عظمت اور ایک بزرگی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے تعلق سے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو میرا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ شعبان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں اللہ کے رسول نے سوائے رمضان کے اتنا روزہ نہیں رکھا، اور کہتے تھے کہ میں رمضان مبارک کے استقبال میں شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں،
سوائے 29 اور 30 تاریخ کے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے بیچ میں ایک رات ہے جس کو 15ویں شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً احادیث کے اندر محدثین اکرام نے 12 روایتیں 12 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے منقول کی ہیں، نقل کیا ہے۔ ہاں، فضیلت کے باب میں ضعیف روایت بھی مانی جاتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا رجحان اس خیالات کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر اس کا کہیں حدیث میں تذکرہ ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ احادیث کے ضعیف اور قوی اور صحیح ہونے کے بارے میں ہمیں کیا معلوم؟ ہم کو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا ہے، لیکن اسی بات کو سننا ہے اور اسی بات پہ عمل کرنا ہے جو تحقیق اور دلیل کے اعتبار سے معتبر ہو۔ چنانچہ محدثین اکرام نے فرمایا، جس اعمال کی ثبوت کے لیے اگر ضعیف حدیث دلیل میں پیش کی جائے اور ایک حدیث نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں کئی ایک روایتیں موجود ہوں تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی، وہ قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اس پہ عمل کرنا استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ شعبان 15ویں شعبان کے تعلق سے احادیث میں منقول ہے۔ ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام سے احادیث منقول ہے۔ ہاں، اس رات کے اعمال کی تخصیص کے بارے میں کوئی روایت نہیں، اس رات میں مخصوص عمل کون سا کیا جائے۔ جیسا کہ عوام میں ایک بات رائج ہے، کئی ایک اعمال رائج ہیں، مثلا مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھا جائے اور با جماعت پڑھا جائے، اس کی کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں شعبان 15ویں شعبان کو مغرب کے بعد 6 رکعت با جماعت کبھی نہیں پڑھا، اور یہ 6 رکعت جو ہم سنتے ہیں آج کے دن، یہ تو پورا سال مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین نفل نماز کا ثبوت ہے کہ ہم اگر چاہیں تو پورا سال کے ہر دن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اسی دن کو کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ ہم پورا سال پڑھیں، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے آج کے دن تو یہ سمجھ کرنا پڑے کہ یہ آج کے دن کی نماز ہے، آج کے دن کی، آج کی رات کی کوئی مخصوص نماز نہیں۔ لیکن ہمارے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر کسی نے مخصوص کر کے پڑھ بھی لیا تو کیا حرج ہے؟ نماز ہی تو ہے، سجدہ ہی تو کر رہا ہے، اور رکعتوں میں سورتوں کی جو تخصیص کر رہا ہے کہ یہ سورتیں اتنی بار پڑھنی ہے، تو کون سا گناہ کر رہا ہے؟ تو مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو کیا چلے گا؟ نماز ہوگی اس کی، چوتھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، لیکن نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ نماز ہونی چاہیے۔
کیوں؟ اس لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ عمل مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ عمل مردود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ عرفات کے اندر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے اندر حاجی کا ٹھہرنا اور اس دن ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے۔ لیکن 9ویں عرفات 9 ذی الحجہ کے علاوہ پورے سال میں آپ کبھی بھی جا کر کے وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے یا وقوف عرفہ کریں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ کا وقوف عرفہ بھی نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس چیز کو، اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ صرف 9 ذی الحجہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کسی بھی طریقے کا، کوئی عمل کا ثبوت آج کی رات میں نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھڑ کر کے کوئی مخصوص عمل نہ کریں، ورنہ اگر کوئی مخصوص عمل کیا، اگر کوئی نئے طریقے سے عمل کر رہا ہے تو وہ بدعت قرار دیتا ہے، اور بدعت کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ پھر اسی کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے نہیں ہے، یا جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں کہی، اور پھر اس چیز کو، اس بات کو، اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ میری طرف منسوب کرے کہ یہ محمد رسول اللہ نے کہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے واٹس ایپ پہ آتا ہے، موبائل پہ آتا ہے کہ جو شخص اس کو فارورڈ نہ کرے، دوسروں تک بھیجے نہ، وہ لعنتی ہے یا اس کا ایسا ہے یا اس کا برباد، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ من گھڑت چیزیں ہیں۔ اگر ہم کسی کو کوئی بات اور اس میں حدیث لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر آگے تک اس کو پہنچائیں، ورنہ اس حدیث کی وعید کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ علل تک کچھ بھی کسی کو نہ بھیجا جائے، اس لیے یہ کوئی بہت معتبر چیز نہیں ہے، بہت معتبر چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آتا ہے، ایسے ایسے میسج آتے ہیں کہ اس کو حدیث بنا کر ثابت کیا جاتا ہے اور دور دور تک کہیں سے اس کا ثبوت نہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں سے سنا، ہم نے فلاں جگہ دیکھا، ہم نے فلاں جگہ پرچہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو معتبر ذرائع سے اگر ہمیں کوئی چیز حاصل ہو تب جا کر کے ہم اس کو مانیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ جیسے بھی یہاں بیٹھ کر کے ہم بات کو سن رہے ہیں، الحمدللہ وہ بات اپنی زبان سے کہوں گا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہوگا، کوشش تو یہی کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی 15ویں شعبان، اور ایک بات اور ہے کہ آج کے دن 15ویں شعبان کو قبرستان جانے کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن 15ویں شعبان کی فضیلت نازل ہوئی، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن قبرستان جایا کرتے تھے اور مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، ہر دن جاتے تھے۔ تو آج کے دن کو مخصوص کر لینا کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ضروری ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ ہاں، کب کسی سال چلا جائے، کسی سال نہ جائے، ناغا بھی کرتے، کسی سال قبرستان چلا بھی جائے اور کسی سال نہ بھی جائے۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ آج کے دن جانا ضروری ہے تو یہ بدعت ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ اللہ کے رسول اس وقت موجود تھے قبرستان، اس کے بعد اللہ کی 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس دن نہیں کہ اس اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ عمل بدعت بن جائے، لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو قبرستان جائیں بھی اور کسی سال نہ بھی جائیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ راگی بات مردوں کے لیے، ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے لیے دعائے استغفار، ایصال ثواب، تو ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے ان کے حق میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اللہ قبول کرے ان کے حق۔ ایصال ثواب کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے۔ ہم گھر بیٹھے مصلی بچھا کر ان کے حق میں دعائے مغفرت، چلتے پھرتے کلمے کا ورد رکھا، اور جب منزل مقصود تک پہنچا تو اس کو جو ہے اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے حق میں اس کو وقت کیا، مومنوں کے حق میں اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے گا۔ تو 15ویں شعبان، اس رات کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے کئی ایک نام ہیں۔ ایک نام اس رات کا لیلۃ المبارکہ ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور ایک نام لیلۃ الرحمہ ہے، رحمت والی رات ہے، اور ایک نام لیلۃ الصدق یعنی دستاویز والی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، 15ویں شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان 15ویں رات شروع ہوتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 3 آواز لگتی ہے، جن میں سے سب سے پہلی آواز یہ لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی گناہگار کہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق میں پریشان حال، معاشی تنگی میں مبتلا، مجھ سے رزق مانگے، میں اسے رزق عطا کروں۔ اور ایک آواز لگتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، حل من مبتلا فعافی، پریشان حال، مصیبت و مبتلا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی درخواست کرے اور میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ یہ 3 آواز اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ یوں تو علماء اکرام نے لکھا ہے پورے سال کی ہر رات کے آخر حصے میں، پورے سال کے ہر رات کے آخر حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یہ 3 آوازیں لگاتا ہے۔ لیکن آج کی رات میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ یہ آواز لگتی ہے۔
پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر، گنتی کے بقدر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں موجود تھیں۔ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ اس کے پاس تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ان کے بکریوں کا ریوڑ احد پہاڑ کی طرف جاتا تو پہاڑ بکریوں سے ڈھک جاتا، اتنی ساری بکریاں ان کے پاس تھیں۔ اب سوچو ذرا کہ ایک بکری کے بدن پہ کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی مشین نہیں گن سکتی، گنتی نہیں بتا سکتی۔ اور پھر بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ، ان تمام بکریوں کے بالوں کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جن کی ایسی مبارک اور مغفرت اور رحمت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شرک کرنے والا۔ اور شرک ایک تو یہ ہے شرک، بڑا شرک کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنی درخواستیں پوری کرنا، کسی اور کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکنا، کسی اور سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد مانگنا۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی ایک چیونٹی کو رزق دے سکے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو اولاد دے سکے۔ لڑکا لڑکی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے، دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے، دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روزی، ان کی سانس، ان کے ہر ایک چیز کو لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا ایک سانس چھوڑ کر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا چاول اور گیہوں کا، دال کا ایک دانہ چھوڑ کر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ پانی کا ایک گھونٹ پانی، ایک قطرہ پانی چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتا۔ جو اس کے مقدر کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ پورا جب تک وہ استعمال نہیں کر لے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے۔ تو فرمایا اس رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں اسی ایک اللہ کے پاس ہیں۔ موسموں کا تبدیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے اللہ بارش برسا، جب چاہے گرمی ڈالے۔ رات دن کا الٹ پھیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا پختہ یقین، پختہ عقیدہ ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور فرمایا ایک شرک خفی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہ تو بڑا شرک تھا کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے ظاہر میں، اور ایک وہ شرک ہے جو ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے اس کی تشریح فرمائی، اس کو واضح کر کے بتلایا کہ شرک خفی کیا چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے حفاظت فرمائے۔ شرک خفی کو بتلایا، اس کو واضح فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے،
نماز کی نیت باندھے ہوئے اور اس کے اندر ریا پیدا ہو گیا کہ میں نماز اچھی پڑھوں تاکہ لوگ دیکھیں اور پھر مجھے کہیں نماز کی، فرمایا شرک خفی ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے اور تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے مجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، خاص شرک خفی ہے کہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے اور تو لوگوں کو دکھانے کے تاکہ لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، فرمایا شرک خفی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ سے کسی کی مدد کر کے احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی، یا لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی، فرمایا شرک خفی ہے، شرک خفی ہے۔ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہم جینے کے لیے ہم زندگی کیسے ہوگا؟ یہ عقیدہ رکھنا شرک خفی ہے۔ شرک کی کئی ایک قسمیں ہیں جن میں شرک خفی بڑا سنگین شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی ہماری حفاظت کرنا۔ تو پہلا وہ شخص ہے جس کی اسراف میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ مشرک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مشرکوں کی بخشش نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر دے گا لیکن مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کرے گا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، ایک جرم عظیم ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرتا ہے۔ تو مشرک کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ دل سے توبہ نہ کرے۔ کوئی مشرک اگر اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے شرک کو توبہ کرتے ہیں، اس کے شرک کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے شرک بھی کر رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امیدیں بھی لگائے بیٹھا ہے، ایسے مشرک کی بخشش نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، وہ جس نے اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھا، حسد رکھا، بغض رکھا۔ ایک بڑی سنگین بیماری ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو ہمارے اعضاء و جوارح کے جسمانی بیماری، اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، دواؤں میں ہے، انجیکشن میں، آپریشن میں ہے، اور روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، دعاؤں میں ہے، توبہ استغفار میں ہے۔ تو دل کی بیماری جو کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اپنے دل کو بالکل صاف نہ کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ مثل پروانوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کی ایک آواز لگائی اور کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، تم لوگ دیکھنا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے ایک آخر میں۔ مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی طریقے سے مجلس منعقد ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی اعلان کیا کہ میرے صحابہ ابھی دیکھنا، ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ کسی کو اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی ایک شخص آئے گا۔ پھر اگلے دوسرے دن بھی وہی صحابی وہی شخص آئے آخر میں۔ چنانچہ مجلس برخاست ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تیسرے دن جب مجلس لگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، پھر آواز لگائی کہ میرے صحابہ اگر تمہیں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ تیسرے دن بھی وہی شخص آئے۔ مجلس ختم ہوئی، ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے دوڑ کر کے جلدی قدم بڑھایا اور وہ صحابی جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ ایک گلی میں جا کے، مدینے کی گلی میں ان کو پکڑا اور کہا کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے
میں تمہارے یہاں میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن قیام کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اور وہ گئے۔ جب 3 دن ان کے یہاں قیام کر لیا، رات گزاری، دن گزارا، تیسرے دن جب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی دوسرا عمل نہیں دیکھا الگ طریقے کا، وہی عمل جو عام صحابہ کا تھا، نماز با جماعت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار تسبیحات کی پابندی کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل، مخصوص عمل نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے بھائی مجھے معاف کرنا، میرے والد کا مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ میں تو آپ کا وہ عمل دیکھنے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عمل، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے جنت کی بشارت ہے، تینوں دن تم ہی آئے، میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے ذرا بتا دو۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ عبداللہ بن عاص میرا اور کوئی عمل تو نہیں ہے مقصود، تم نے دیکھا ہے کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، البتہ جب بھی رات میں بستر پہ جاتا ہوں تو تمام لوگوں کی طرف سے میں اپنے دل کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور یہ بات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ سنت ہے، میری سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے کہ جب میں بستر پہ جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، شافع محشر ہے، شافع المذنبین ہے، جن کی شفاعت اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو جنت میں داخل کرے گا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، دکھ ہو؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی اتنا بڑا نبی، اتنی مقدس ہستی کا یہ عمل کہ جب میں روزانہ بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو اپنے امتیوں کی طرف سے بالکل پاک اور صاف کر کے پھر میں سوتا ہوں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنا، یہ تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اور جب بھی رات میں کبھی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کبھی اس کروٹ اللہ کا نام لیتا ہوں، کبھی اس کروٹ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ کے میں بستر پہ لیٹتا ہوں۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بس کرو اے میرے بھائی، یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ آج ہم سب اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ایک باپ کو ایک بیٹے کے بارے میں کینہ اور حسد ہے، ایک بیٹے کو ایک باپ کے بارے میں کینہ اور حسد ہے۔ دل ہمارے بالکل بگڑے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر کھوٹ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک بھائی کو ایک بہن سے بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جب دل کے اندر کینہ اور حسد ہوگا تو ایسی مبارک رات میں، ایسی رحمت والی رات میں بھی ایسے کینہ رکھنے والے شخص کی بھی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو بالکل صاف۔ تو دوسرا شخص یہ ہوا جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، جو دل میں کینہ رکھنے والا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ آج ہم سب اپنے معاشرے کا، اپنے گھروں کا سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا جو اولاد دوستوں کی باتوں کو بڑھاوا دیتی ہے، باپ کی باتوں کو ٹھکراتی ہے۔ لڑکی ہے تو اپنی ماں کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ والدین گھٹ گھٹ کے زندگیاں گزار رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ اولاد کا ان کے ساتھ ایسا رویہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، وہاں پہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے کہ ہمارا ایمان اسی وقت کامل اور مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اعمال صالحہ کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔
اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے عمل کرنے والے ہوں، جب جا کر کے ہم پکے اور سچے مومن ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن نماز ہماری زندگی سے غائب ہے۔ سنتوں کا ہم نے جنازہ نکال رکھا ہے۔ سنت ہم جانتے ہی نہیں، سنت کہتے ہیں کس کو؟ ہماری وضع قطع، ہمارا حلیہ، ہمارا رہن سہن سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اور یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے اعمال نیک ہوں، جس کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اسی کو حق ہے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا۔ اور آج دیکھ لو، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری وضع قطع، ہمارے بچوں کی وضع قطع، ہماری مستورات کا، ہماری ماں بہنوں کا رہن سہن، ان کا پردہ، ان کے کپڑے ہم دیکھ لیں کہ کیسا ہے۔ یہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں ہے، ایک درد کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر جو گھٹن تھی، جو درد تھا امت کے بارے میں، وہ اسی کا تھا کہ امت راہ راست پہ کیسے آ جائے، سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ 2-3 چیزوں کو ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو اعمال صالحہ کرنے والا، اور دوسری چیز جو ساتھ ساتھ بیان فرمائی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ایک اعمال کو دوسرے اعمال سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، ہماری نماز اسی وقت مقبول ہے کہ جب ہم صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اور ہماری نماز اسی وقت مقبول ہے جب صاحب نصاب ہونے کے باوجود ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالنے والے ہوں۔ زکوٰۃ کب مقبول؟ جب نماز پڑھیں گے۔ نماز کب مقبول؟ جب ہم اپنی مال کی زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے بارے میں بڑی تفسیر علماء کرام نے کہ نماز، پھر ہمارے نماز کے مسائل، ساری چیزوں کے سیکھنے کی ہم نے فکر کی کہ دنیا میں ہم اچھے سے اچھے انجینئر بن جائیں، ہم اچھے سے اچھے کاریگر بن جائیں، معاشرے میں لوگ مجھے اچھا کہنے لگے، میں ایک عزت، ایک نام کما لوں، لوگوں میں جاؤں تو لوگ میرا نام لیں، میری غیر موجودگی میں لوگ میرا نام لیں، اور جب لوگوں کے سامنے جاؤں تو لوگ میری عزت کریں، مجھے سلام کریں۔ ہر شخص کی ایک خواہش ہے، یہ فطری چیز ہے، ہر شخص ہے، کیا غیر اور کیا ایمان والا، سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز درست ہو رہی ہے یا نہیں، نمازوں کے فرائض سے ناواقف ہیں، عمر ہو چکی، جوانی کو پہنچ چکی ہے، بڑھاپا آ گیا، غسل کے فرائض سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، اسے معلوم ہی نہیں غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرائض کے، وضو روزانہ 5 وقت کرتا ہے لیکن وضو کے فرائض نہیں معلوم، الٹا سیدھا بس ہاتھ میں دھو گیا۔ اس لیے فرمایا جیسا وضو ہوگا ویسی نماز ہوگی، اور جیسی نماز ہوگی ویسی ہماری پوری زندگی ہوگی۔ ہماری زندگی کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سوچ اور فکر تو یہ تھی کہ اگر کوئی کام بگڑتا تھا یا کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا تو اپنی نماز پڑھتے تھے، اپنی نماز کو لوٹاتے، نماز کی طرف آتے تھے، وضو کرتے تھے، اور نماز اچھی طرح اس کے رکوع، اس کے قیام، اس کے سجود، اس کی قرات کو درست کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہیں پہ ان کو سفر میں جانا تھا، سامان سفر باندھا اور گھر سے نکلے، جب اپنے اونٹ کے پاس گئے، اونٹ یا گھوڑا جو بھی سواری تھی، تو اپنے اونٹ اور گھوڑے کو اٹھاتے ہیں تو بیٹھا ہوا اٹھتا ہی نہیں، حیران ہو گئے کہ روزانہ اسی گھوڑے کو یا اسی اونٹ کو میں جب سفر کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سفر کی تیاری دیکھتے ہی یہ خود تیار ہو جاتا ہے،
اور آج ساری تیاری میں نے کر لی، اور جب اس کے پاس آتا ہوں کہ اٹھنے کو زمین چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کیا بات ہے! گھر کے اندر آئے، اچھی طریقے سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جا کر کے جب اونٹ کے پاس گئے تو ان کا اونٹ پھر نہیں اٹھ رہا ہے۔ پھر گھر کے اندر آئے، ہم اور آپ ہوتے اس کو کوڑے لگاتے، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، کیا بات؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کو ہر وقت اپنے اعمال کی پڑی تھی، آخرت کی پڑی تھی، ایمان کی پڑی تھی۔ ہم کو ہر وقت دنیا کی پڑی ہے کہ دنیا کس طریقے سے حاصل ہو جائے، چاہے فرائض چھوٹ جائے، فرائض کا جنازہ نکل جائے، چاہے لوگوں کو حقوق پامال ہوتے رہے، برباد ہوتے رہے، نہ ہمیں حقوق اللہ کی فکر نہ حقوق العباد کی فکر۔ لیکن وہ بھی تو انسان تھے، ہمارے جیسی ضروریات ان کے ساتھ بھی تو لگی ہوئی۔ وہ آئے اور وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گئے تو پھر اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ آئے اور آ کر کے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوئے۔ پھر جا کر کے جب اونٹ کو ہاتھ لگائے فوراً کھڑا ہو گیا۔ ساتھ میں رہنے والے نوکر نے برجستہ فوراً پوچھ بیٹھے، آخر کیا بات تھی کہ روزانہ اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا، تیار رہتا تھا، اور آج آپ 3 مرتبہ آپ کو اونٹ کو اٹھانا پڑا، پھر جا کر کے اٹھا؟ کہا قصور اونٹ کا نہیں ہے، قصور میری سواری کا نہیں ہے، قصور میرے اعمال کا ہے، قصور میرے اعمال کا ہے کہ آج رات تہجد کی نماز میری ضائع ہو گئی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب یہ بنا۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ رہا تو اللہ اس سے پوچھے گا نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے۔ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، لیکن جو آدمی جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کو قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش کے ساتھ لڑا۔ کہا کہ میں سمجھ گیا، تیسری مرتبہ جب میں وضو کر کے نماز پڑھا ہوں، پھر مجھے دھیان آیا کہ آج رات میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے میری سواری کو میرے تابع ہونے سے روک دیا ہے۔ آج میرے ساتھ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری بیوی نافرمان ہے، الٹی ہم سے زبان چلاتی ہے، یا شوہر ہے تو بیوی کو نہیں، بیوی کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار۔ تو سارا قصور اپنے اعمال کا۔ جتنا دنیا کے اندر بگاڑ آیا، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، چاہے معاشی تنگی کے اعتبار سے ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتصادیات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، سارا بگاڑ کا نچوڑ ہمارے خود کے اعمال ہے۔ تو دوسری جو فرمایا کہ اعمال ہمارے درست ہونے چاہیے، اور تیسری چیز جو ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے بعد تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جن کے والدین نہیں ان سے پوچھو، جن کے والدین نہیں ان سے پوچھو کہ والدین کیا چیز ہوا کرتے ہیں۔ جب والدین کی زندگی باقی رہتی ہے، اس وقت ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک بڑے محدث، بڑے اللہ والے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت مسعر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت مسعر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں۔ ان کے حدیث درس میں ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا۔ جب یہ جاتے تھے، لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ ان کی چپل جوتیاں اٹھانے والوں کی لاتعداد ہوتے تھے لوگ، ان کے شاگرد۔ ہر کوئی چاہتا تھا میں ان کی جوتیاں اٹھاؤں، ان کے سامان میں اٹھاؤں۔ لیکن جب یہ گھر سے نکلتے تھے، ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، ان کی ایک بوڑھی ماں تھی،
وہ اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کا مسلح اپنی کمر میں دباتے تھے اور دھیرے دھیرے ماں کو سنبھالتے ہوئے اپنے مسند پہ پہنچتے تھے، اور جب مسند کے قریب جاتے تھے ایک طرف کونے میں اپنی ماں کے مسلح کو لگاتے اور پھر اس کے بعد ماں کو وہاں لے کر کے بیٹھاتے، ایسے جیسے ایک آدمی گلاب کے پھول کی حفاظت کرتا ہے کہ گلاب کے پھول کو جھنجھوڑے گا تو ساری پتیاں گر کے نیچے آ جائیں گی۔ مسعد بن قدام رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی عزت ہے، آپ کے استقبال میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور یہ کون ہے جس کی جوتیاں آپ اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور ان کو دھیرے دھیرے گود میں لے کے ان کو مسلح پہ بیٹھاتے ہیں، ہے یہ کون؟ کہا کہ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی قدردانی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد عطا فرمائے۔ یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام زمان ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، ان کی موجودگی میں اتنا بڑا امام دنیا میں نہیں تھا، اتنا بڑا فقیہ اور محدث دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، اپنی والدہ کی روزانہ رات کو خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خدمت کرتے کرتے ان کی والدہ کی آنکھ لگ کے سو گئی۔ جب دیکھا کہ میری والدہ سو گئی، آنکھ بند ہو چکی ہے، نیند میں گہری نیند ہو چکی ہے، تو وہ خدمت کرتے کرتے پیر دباتے دباتے اپنی والدہ کے پاؤں کے تلووں کو چاٹنے لگے۔ والدہ نے آنکھ کھولی کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا ایک مقام معاشرے میں ہے، تم امام زمانے کے امام ہو، ذرا سوچو تمہاری کتنی عزت ہے، تم فقیہ و محدث اور امام کے نام سے مشہور ہو اور تم میرے تلوے کو چاٹتے ہو۔ کہا امی جان میں آپ کے تلوے کو نہیں چاٹتا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے تلووں کے نیچے ہے۔ اگر تم نے ماں کی حفاظت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ماں کی برکت سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور سن لو، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر تم نے باپ کی عزت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ دروازے سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے والدین؟ وہ والدین جس نے رات دن خون پسینہ دیکھ کر کے 10 بیٹوں کو پالا ہے، آج 10 بیٹے مل کے ان 2 والدین کی پرورش نہیں کر سکتے۔ فرمایا ماں کو محبت کی نظر سے دیکھو، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک جھلک اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج اور عمرے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کی دعائیں لو۔ اور والدین وہ ذات ہے، والدین وہ نعمت ہے جس کا تعلق اولاد سے بے غرض ہوا کرتا ہے۔ ایک بیوی کا ایک شوہر سے تعلق غرض مندانہ ہے، اس سے کوئی غرض ہے۔ ایک شوہر کا ایک بیوی سے تعلق سے غرض ہے، دوست کا دوست سے تعلق بے غرض نہیں ہے، اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایک والدین کا ایک اولاد سے تعلق بے غرض ہوا کرتا ہے۔ اولاد شرابی ہے، کبابی ہے، اولاد ناہنجار نافرمان ہے، پھر بھی والدین کبھی اپنے دل سے اس کو بددعا نہیں دیتے، اس کے حق میں دعائیں خیر ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا شرابی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا جواری ہے، میری نہیں مانتا ہے، لیکن ہے تو میرا بیٹا ہی نا، ہے تو میرا بیٹا ہی نا۔ لیکن یہ بیٹا ہے کہ اپنے والدین کی اچھی باتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن سانحہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے جو ذرائع تھے وہ ہم والدین نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اولاد کی ہر طرح کی فکر کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اچھی سے اچھی ڈگریاں دلا دی جائیں،
اچھا سے اچھا انجینئر بن جائے، اچھی سے اچھی نوکریاں مل جائیں، اچھا سے اچھا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے لگے، اچھے گھر میں رہنے لگے، ساری دنیاوی وسائل کی اس کی فکر تو کی، لیکن اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو اس کے عقیدے کی، اس کے عقیدے وحدانیت کی، اس کے اسلام کی فکر نہیں کی، اس کے آخرت کی فکر نہیں کی۔ فرمایا کہ تم اچھے انجینئر بنو لیکن پہلے تم مسلمان ہو، تم اچھے ڈاکٹر بنو لیکن پہلے تم مسلمان ہو، تم اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرو لیکن پہلے تم مسلمان ہو، پہلے اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے راستے اختیار کرو۔ ہر والدین کو یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کی پہلے اسلام کے، اس کے عقیدے کی فکر کرے، پڑھاؤ اچھے بڑے سے بڑے کالج میں لیکن اس کے عقیدے کی فکر کرو۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، صرف اس خوش فہمی میں کہ میری اولاد کالج میں پڑھتی ہے، میری اولاد انجینئر بن رہی ہے۔ اب اس کے عقیدے کیسے بگڑ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہوئی ہے، کفر کو پسند کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہاں سے ایسا ذہن بنا؟ یہ وہیں سے بنا ہے کہ ہم نے بالکل آزاد چھوڑ دیا، ہم نے اس کی کبھی فجر کی فکر نہیں کی کہ بیٹا جب وہی بیٹے اسی بیٹے کا اسکول، اس بیٹے کالج یا ایگزام 6 بجے ہوا کرتا ہے، ماں باپ کو بالکل فکر ہوتی ہے کہیں گہری نیند نہ لگ جائے اور بچے کا جو ہے اسکول کا ٹائم نکل جائے گا، اس کو فکر ہوتی والدین۔ لیکن کبھی یہی والدین نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ میرے بچے کی فجر روزانہ ضائع ہو رہی ہے، میرے بچے کی آخرت جنت روزانہ لٹ رہی، برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ دوستوں، ہوش میں آنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، غفلت کی نیند سے اپنے آپ کو جگاؤ۔ تو تیسرا وہ شخص تھا جو والدین کا نافرمان، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سنتوں پہ بھری زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، اور یہی باتیں ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ آج کی رات میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے، یہ لکھا جائے گا کہ کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی کب شادی ہو، کس کی اولاد ہوگی، اور کس کی کتنی اولاد کب کون مرے گا، یہ لکھا جا چکا۔ لیکن آج کے دن پورے سال کا ایک دستاویز تیار ہوتا ہے، ایک پمفلٹ بنایا جاتا ہے اور پھر فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھر جس کا جب نام آئے گا اس کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ ہر شخص دنیا میں آیا ہے اس دنیا سے خوش کرنے۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے۔ آج ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں اور اس زمین پہ، اس گھر میں پہلے کسی اور کا قبضہ تھا، پھر ان سے چھینا گیا، آج ہمارے قبضے میں، کل ہم سے چھینا جائے گا، کسی اور کے قبضے میں جائے گا۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی جگہ نہیں ہے، یہ غفلت میں پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس عارضی جگہ کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور عارضی جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ ہمیں جانا ہے جہاں سے پھر کبھی واپس نہیں آنا، اور وہاں دنیا کا سکہ نہیں چلے گا، وہاں حساب ہوگا، وہاں دنیا کی کرنسی نہیں چلنے والی ہے۔ دنیا کی کرنسی، دنیا کا بینک بیلنس سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر کوئی اگر نیکی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ذرہ برابر کوئی اگر برائی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ دونوں کندھوں پہ، ہر شخص کے دونوں کندھوں پہ فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو ہماری ہر حرکات و سکنات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر، ذرہ برابر اس میں کوتاہی اور سستی اور غفلت سے کام نہیں لیتا ہے۔ اور جب ہمیں اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔
حقوق اللہ کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، اپنے حق کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور حقوق العباد کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ بھائی کا بھائی کے اوپر حق ہے، والدین کا اولاد کے اوپر حق ہے، اولاد کا والدین کے اوپر حق ہے۔ والدین کی میراث میں بہن کا حق ہے، بہن کے حق کو ہم نہیں سمجھتے یار۔ بھائی اپنے سارے حقوق بانٹ لیتے ہیں، بہن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 1 انچ اگر زمین کسی کی دبا لی ہوگی، حق مارا ہوگا، کل میدان محشر میں اس کو 7 طبق زمین کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے، اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ کسی کو زبان سے گالی دی ہوگی، کسی کو زبان سے گالی دی ہوگی، ایک دوسرے کو حقوق دلائے جائے، کسی کی غیبت کی ہوگی چپ چھپا کر کے۔ آج ہم غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا نقص نکالنا، اس کی برائیوں کو اجاگر کرنا، بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت معلوم ہے کتنی سنگین جراثیم ہے، یہ کتنا سنگین جراثیم ہے غیبت اور حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے کا گناہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ ہے۔ کون پسند کرے گا اس چیز کو؟ اور اس چیز کو کون بے غیرت ہوگا جو اس چیز کو پسند کرے گا کہ اپنی ماں کو بدنگاہی سے دیکھے؟ تو ایسے ہی سمجھے۔ اور فرمایا اللہ نے قرآن میں غیبت کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں غیبت کرنے والوں کے حالات کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے جسم کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا غیبت کرنے والوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین میں سے غالباً تھے سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، کسی سے انبن ہو گئی اور تھوڑا بہت بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر کے اندر تشریف لائے اور کہا کہ کچھ کھانے کو بنا ہے تو لاؤ۔ اور فرماتی ہے کہ ہاں میں گوشت رکھی ہوں، کہا اسی کو بنا دو۔ اور جب لینے گئی ہیں تو پتھر وہاں پہ پتھر پڑا ہوا تھا، لے کر کے آئے، یا رسول اللہ میں نے وہاں گوشت رکھا ہے اور یہ پتھر ہو گیا۔ کہا لگتا ہے تو نے اپنی زبان سے آج کسی کے بارے میں کچھ برا ہونا کہا۔ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے دکھایا عبرت کے طور پر کہ ایسے ہی جب کوئی شخص کسی اپنے بھائی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے، گویا کو اپنے پیٹ میں پتھر بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں پتھر بھر رہا ہے۔ اور غیبت کا گناہ ایسا ہے گویا کو اپنے سگے بھائی کی لاش کو نوچ نوچ کر کے کھانے کے مترادف ہے۔ زندہ بھائی کے جسم پہ خراش لگانا پسند نہیں کرتا، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کون کھانا پسند کرتا ہے؟ تو غیبت اتنا سنگین گناہ ہے۔ اور اس طرح فرمایا لاسٹ بات کہ اس رات میں جھوٹ بولنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آج عوام میں ہر شخص کی زبان پہ معاشرے میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب سچوں کی دنیا نہیں رہی، اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ جو اللہ جھوٹ بولنے پر تمہیں رزق دے رہا ہے، کیا وہ اللہ سچ بولنے پر تمہیں رزق سے محروم کر دے گا؟ جھوٹ بولنے پر بھی تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، اس لیے تمہارے مقدر میں مل کرتے رہے گا۔ سود پیاز کے ذریعے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، تو حلال طریقے سے تم اگر رزق حاصل کرنا چاہو گے، کیا اللہ نہیں دے گا؟ اللہ محروم رکھ دے گا؟ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندوں سے کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتا تو بے نمازی کو رزق نہ دیتا،
بے نمازی کی صحت و تندرستی برقرار نہ رکھتا، بے نمازی کو اولاد نہ دیتا، بے نمازی کو کوئی فرمانبردار بیوی نہ دیتا، بے نمازی کے صحت کو برقرار نہ رکھتا، ان کے ہاضمے کو قوت کو برقرار نہ رکھتا، کھانا کھاتا بدہضمی پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، ہم بے غیرت ہیں، اللہ کی ذات غیور ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نماز چھوڑ تب بھی تو ہمیں رزق مل رہا ہے، ہم نے نافرمانی کی، جھوٹ بولا تب بھی تو ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، تب بھی تو ہمارے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی اور بچے ہیں، رہنے کے لیے مکانات ہیں، پہننے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ جھوٹ بولا زبان کی گویائی باقی ہے، بدنگاہی کی آنکھوں کی بینائی باقی ہے، کانوں سے غلط سنا کانوں کی سنوائی باقی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھیل دی، اللہ نے ڈھیل دی، اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ دماغ کی رگ صرف ایک رگ معمولی سی ہے، اگر وہ چوکب ہو جائے، بند ہو جائے، دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں، ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں۔ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے، اللہ چھین لے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اسے بینائی نہیں دے سکتے۔ فرمایا یہ دنیا ایک عبرت گاہ ہے، دنیا عبرت گاہ ہے، ان کو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ کوئی نابینا دیکھا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تم نے مجھے نابینا تو نہیں بنایا۔ حرام غذا منہ پیٹ کے اندر ڈالا، ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ ہو جائے، بدہضمی ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ حرام غذا سے اللہ کی پناہ مانگا، اللہ کی پناہ مانگا۔ زندگی یوں ہی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ زندگی جو اللہ نے دی یوں ہی عبث بیکار ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہیں آئے، زندگی گزاری، مر مٹ جائیں، ختم ہو جائیں گے؟ جس اللہ کے پاس سے آئے ہیں اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک پولیس کا بلاوا آ جائے، پاؤں تلے زمین سرک جاتی ہے، نہیں معلوم کیوں پولیس میں بلا رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا اب۔ سوچو ذرا، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے قدرت سے پیدا فرمایا، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے جیتا جاگتا حسین و جمیل انسان بنا دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح اس اللہ کے بارے میں۔ بے شک اللہ کو ہماری ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے، ہم اللہ کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نیند نہیں سو سکتے۔ ذرا ہم سوچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی غیور ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی رحم و کرم والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مغفرت اور رحمت کے مواقع ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندو کہاں بھٹکے ہوئے اس لیے گزار رہے ہو، کیوں میرے گھر سے دور ہو، دنیا کے خرافات میں، دنیا کے جنگ رنگینیوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ آج میں نے موقع دیا ہے، آ جاؤ میرے در پر، اپنی گزری زندگی پہ نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ صغیرہ گناہ اعمال سے، اعمال صالحہ سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں ملتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے توبہ شرط ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ گناہ جو کیا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ عزم کرے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اس کا اقرار کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں مجرم ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، میں مانتا ہوں میں نے تجھے ناراض کیا، اس گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، میرے گناہوں کو معاف کر،
اور آئندہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. لیکن یہ بندہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، نافرمان ہے. آج توبہ کر رہا ہے، پھر کل گناہ کرے گا. لیکن توبہ ایسی کرے، پورے عزم و ارادے والی توبہ کرے. انسان ہے، الانسان من الخطأ، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان تو بھولا بھٹکے، خطا اور نسیان کا جو ہے وہ یہ مرکب ہے، مجموعہ ہے. بابا آدم سے، آدم علیہ السلام سے، انسانوں کے باپ سے خطا ہوئی، انسانوں سے خطا ہوتی رہی. اور خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اگر یہ امت خطا کر کے توبہ نہ کرتی، گناہ کر کے توبہ نہ کرتی، میں کوئی اور امت پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر توبہ کرتی. توبہ اللہ پہ اپنی محبوب. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمام زمین و آسمان کی ہر ایک چیز اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. کبریائی اللہ کی شان ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر اور کبریائی بڑائی میری چادر ہے. جو شخص دنیا میں اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا، میں اس کو دنیا میں اس کی عزت کو پامال کر دوں گا، اس کی کبریائی کی چادر کو پھاڑ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی والی ذات ہے. اللہ کے خزانے میں تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں، انکساری نہیں. اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرمائی کہ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری پہ آ جاؤ، نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، سجدے میں بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ 1500 برس تک جلائی گئی، تب جا کر کے پوری طریقے سے بڑھ گئی. اور جو آگ اتنے زمانے تک جلائی جائے، اس آگ کی لپٹ اور اس کی لور میں اور اس کی تپش میں کتنی شدت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے دیوار سے اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، ساری دنیا کی ہر ایک چیز اس کی تپش سے جل کر کے خاکستر ہو جائے، راکھ ہو جائے. کتنی تپش ہوگی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کریموں کے درمیان رکھا ہے. اللہ کی ذات کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کریم ہے. اللہ کی ذات رعوف ہے، نرمی کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رعوف اور نرمی کرنے والی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص صفات میں سے یہ دو صفتیں رسول اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور فرمائے کہ یہ امت کی خصوصیت ہے، اس امت کے اوپر یہ احسان ہے، اس امت کے یہ ایک ایسا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کریم ہے اور رسول اللہ بھی کریم ہے. دو کریموں کے درمیان اللہ نے ہمیں رکھا ہے. وہ کریم فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی اتنی تپش، اتنی شدت والی آگ، جب میرا کوئی امتی ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے اندر آنسو ڈبڈبایا اور وہ باہر بھی قطرہ نکلا، آنکھوں کے اندر سوکھ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی ایک قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر تمہارے آنکھوں کے اندر ڈبڈبا کر کے سوکھ گیا، یہی ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. یہ وہ مغفرت والی رات ہے. اس لیے ابھی تھوڑی مختصر دعا ہوگی. ہر شخص اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر دے کہ ہر ایک کی طرف سے میں آج بالکل پاک اور صاف ہوں. اس بات میں کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی غیبت نہیں، اور میں لوگوں کے حقوق کو آج ادا کرنے کا جو ہے عزم و ارادہ بھی کریں کہ جس کے جیسے حقوق ہیں میں اس کو آج تک اپنی بساط کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا. معافی مانگنا انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا. وہ تو ہمیں دنیا والے رسوا سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کے جھک گیا. اللہ کہتا ہے میں اس کو عزت و بڑی زندگی دیتا ہوں. وہ جس سے معافی میں اس کی نظر میں اس کو باعزت بنا دیتا ہوں، اس کو باعزت بنا دیتا ہوں. تو جب دنیا والوں کے سامنے ہم عاجزی کرتے ہیں اللہ ہمیں عزتیں عطا فرماتا ہے. جب اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کون سا مقام ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں.
ہر شخص درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم انت السلام علیک السلام، حینا بالسلام وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مولا کریم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، مجمع میں، تنہائی میں، جان بوجھ کے انجانے میں مولا کریم بے شمار تیری نافرمانیاں کی ہیں اللہ۔ ہم بڑے پاپی ہیں اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں اللہ۔ گناہوں کا بوجھ ہمارے سر میں پڑا ہوا ہے اللہ، گناہوں کا بوجھ ہم سر پہ لیے گھوم رہے ہیں مولا کریم۔ مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ تو نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ، تو نے کہا یہ مغفرت والی رات ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ، سارے دروازے بند ہیں مگر تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں اللہ۔ دنیا والوں نے دروازے بند کر دیا اللہ، تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں اے مولا کریم۔ ایک وقت آئے گا کہ مغفرت کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے مولا، آج تو تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ۔ ہم سب تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اللہ۔ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں مولا کریم، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بھی قابل نہیں ہے اللہ۔ تو چاہے تو ہمیں کتوں کی طرح بھگا دے اللہ، تو چاہے تو ہمیں دھتکار دے مگر اللہ اگر تو دھتکار دیا تو ہم کس در پہ جائیں گے اللہ، تو دھتکار دیا تو ہم کس در پہ جائیں گے اللہ۔ تو نے اگر ٹھکرا دیا تو شیطان اپنے چنگل میں لے لے گا، ہماری زندگیاں برباد ہو جائے گی اللہ، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی
اللہ ہم کدھر کے بھی نہ ہوں گے، مولا کریم تو ہمارا حامی مددگار ہو جا، اللہ تو ہی ہماری مدد فرما دے، اللہ تو ہم سب کے ساتھ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اے مولا کریم اب تک کی جو زندگی گزری ہے تیری نافرمانی میں گزری ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں تلے رونتے گزری ہے۔ اللہ اتنا پیارا حبیب تو نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ پیارے رسول نے اپنی پوری زندگی میں امت کے لیے اللہ وہ اپنی پیاری آنکھوں سے پیارا محبوب آنسو ہمارے لیے بہایا ہے۔ اللہ ہم نے اس حبیب کی لاج نہیں رکھی، اللہ ہم نے اس حبیب کی لاج نہیں رکھی ہے، اللہ ہم بڑے بد نصیب ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، مولا کریم ہمارے پاپ کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم یہاں سنتوں کو چھوڑتے ہیں، تیرے حبیب کو مولا کو قبر میں سینے میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ ہم کیسی امت ہے، اللہ ہم کیسی امت ہے، اللہ تو ہی ہمارے ساتھ خیر کے معاملہ فرما دے، اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، اللہ خیر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ سارا جہاں تو نے ہمارے لیے بنایا ہے اور جہاں کی ایک ایک چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، صحت تندرستی تو نے عطا فرمائی ہے، اولاد بیوی تو نے عطا فرمایا ہے، اللہ زندگی گزارنے کے ہر راستے تو نے مہیا کیا ہے، سکون کے ہر چیز تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، پھر بھی ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اللہ ہمارا تجھ سے کوئی گلا شکوا نہیں، اللہ ہمارا تجھ سے کوئی گلا شکوا نہیں، اللہ تو اپنے شایان شان ہے، اللہ تو اپنے شایان شان ہے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا ہمارے ساتھ رحم فرما دے، اے کریم آقا ہمارے ساتھ کرم فرما دے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، یا ستار ستاری فرما دے، یا غفار غفاری فرما دے، یا حنان ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ گناہ ہم نے کیا، اللہ سزائیں کسی اور کو مل رہی ہے، اللہ گناہ ہم نے کیا، اللہ پکڑا کوئی اور جا رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں رہا، اللہ ہم نے نمازوں کو بگاڑ کے پڑھا ہے، ہم نے تیرے قرآن کو بس پشت ڈالا ہے، اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم مسلمانوں کے ہر طرف سے یلغار ہے، اللہ صرف ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس لیے ہم مجرم ہیں دنیا میں۔ اللہ ہم تیرے سامنے بھی اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب نے ہماری آسانی کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے اللہ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کیا، اللہ تیرے حبیب نے اپنے پیارے محبوب ہاتھوں کو اٹھایا ہمارے لیے، اللہ پیارے حبیب نے طائف میں رویا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں طائف میں آنسو بہایا، میں نے منی میں آنسو بہایا، میں نے عرفات مزدلفہ میں آنسو بہایا، میں نے حتیب میں کھڑے ہو کر آنسو بہایا، میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر آنسو بہایا، اللہ مقام ابراہیم پر آنسو بہایا۔ تیرا حبیب فرماتا ہے میں نے اپنے کبھی بیٹی زینب کے لیے آنسو نہیں بہایا، میں نے اپنی بیٹی رقیہ ام کلثوم کے لیے آنسو نہیں بہایا، جب بھی آنسو بہایا ہوں اپنی گناہگار امت کے لیے آنسو بہایا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، لوگوں کے حقوق پامال کرتے کرتے آج ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، اللہ وہ آنسو نہیں رہا جو تیرے سامنے ہم بہا سکیں۔ مولا کریم ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم کمزوروں کی مدد فرما دے، ہم کمزوروں کی مدد فرما دے۔ اللہ کل تیرے حبیب کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے چہرے کے بعد دھکے دے دے کر بھگا رہے ہوں گے. اللہ اللہ اسی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اللہ اسی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اللہ تیرے حبیب کا دیدار دنیا میں نہیں ہوا، کل میدان محشر میں کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے حبیب کے دیدار سے محروم ہوں گے. اللہ اسی دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ کچھ لوگ ہوں گے جو فرشتے قریب جائیں گے، فرشتے انہیں دھکے دے دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ ایسے لوگوں کی لسٹ سے ہمارا نام نکال دے. اللہ ایسے لوگوں کی لسٹ سے ہمارا نام نکال دے. اپنے حبیب کا حبیب بنا دے. اللہ اپنے حبیب کا حبیب بنا دے. اللہ اپنے حبیب کا حبیب بنا دے. اللہ اپنے حبیب کی ایک سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. تیری اتنی بڑی شان، تو علو مرتبت والا، تیری اتنی بڑی شان ہے، تو احکم الحاکمین ہے. ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تیرے سامنے کیا ہاتھ پھیلائیں گے؟ اللہ تیرے سامنے کیا ہاتھ پھیلائیں گے؟ مولا کریم مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے. اللہ بن مانگے عطا فرما دے. اللہ بن مانگے عطا فرما دے. اللہ دنیا کی دھوپ برداشت نہیں. اللہ لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں. لوگوں کا گھور کر دیکھنا برداشت نہیں. اللہ کانٹے کا چنڈا برداشت نہیں. ماچس کی تیر برداشت نہیں. اللہ ہم نے سنا تیرے حبیب نے بتایا ہے جہنم میں لے کے جانے والا فرشتہ سخت مزاج ہوگا، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ ایسی بے رحمی سے ہمیں بچا لے. اللہ ایسی بے رحمی سے ہمیں بچا لے. اللہ ایسی بے رحمی سے ہمیں بچا لے. مولا کریم ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ ہم کیا مانگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تو ایک کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. تیری ذات وحسن ما فی الصدور کی ذات ہے. اللہ تیری ذات یعلم خائنۃ الاعین کی ذات ہے. اللہ اکھیوں سے کوئی گناہ کرتا ہے تجھے اس کی بھی خبر ہے. اللہ ایک کی حرکات کی تجھے خبر ہے. مولا کریم ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے جائے، لوگ ہمارے چہروں پہ تھوکیں گے، ہم سے نفرت کرنے لگیں گے. اللہ تو ہمیں اپنا حبیب بنا لے. اللہ تو ہمیں اپنا حبیب بنا لے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ اے مولا کریم تو ہمیں عظیم والدین عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین، اللہ ہم سب کے والدین نے ہمارے لیے کتنی محنت اور مشقت کی ہے. اللہ ہم تو یہاں تک پڑھ رہے ہیں، یہاں تک ہم کو پروان چلایا. اللہ ہمیں والدین کی عزتداری کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کی عزتداری کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے حبیب کی عزتداری کی توفیق عطا فرما. اتنا پیارا حبیب تو نے ہمیں عطا فرما جس نے بندے کی ایک موڑ پر ہماری مدد کی ہے. اللہ ہم نے پڑھا ہے، حدیث میں لکھا ہے جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے دنیا میں، اللہ گنہگار ہم اس گناہ کے عالم میں جب کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جھوٹی زبان سے اللہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا حبیب قبر و مبارک میں ہمارے لیے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. اللہ جب کوئی امتی زمین پہ گناہ کرتا ہے، تیرا حبیب اس قبر میں سویا کہتا ہے اللہ میری گناہگار امت ہے، اللہ میری نادان امت ہے. اللہ زندگی میں بھی رویا، قبر میں بھی رو رہا ہے. اللہ کل میدان محشر میں بھی رویا. اللہ ہم نے جان بھول کے تیرے حبیب کی سنتوں کو پامال کیا. یا اللہ یہود و نصارہ
اپنے طور طریقے کو رائج کیا. آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے طور طریقے کی محبت پیدا ہو گئی. اللہ تیرے پیارے نبی کی سنت کی نفرت ہم سے فرما. اللہ 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 تو اگر ہماری مدد نہیں کرے گا اللہ ہم لٹ جائیں گے. اللہ اللہ ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ بربادی سے بچا لے. اللہ لٹنے سے بچا لے. ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے. عزتوں بھری زندگی عطا فرما دے. اللہ علم لدنی عطا فرما دے. ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اللہ یہود و نصارہ کی محنت نے ہماری ماں بہنوں کے دلوں کے اندر اللہ نام کی نورت نفرت ڈال دی. اللہ ایک ایک مسلمان بچیوں کو ارتداد سے بچا لے. کفر و شرک سے بچا لے. کفر و شرک سے بچا لے. کفر و شرک سے بچا لے. اللہ ہر طرح کے شرک سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ کفر سے توبہ کرتے ہیں. فسق و فجور سے توبہ کرتے ہیں. گالم گلوچ سے توبہ کرتے ہیں. ہر طرح کی کبھی اعمال کبھی حرکتوں سے اللہ تیرے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما لے. آئندہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما دے. آئندہ ہم نہ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما دے. آنے والا مبارک مہینہ رمضان مبارک کا پورے احترام کے ساتھ پوری عظمت کے ساتھ اللہ روزہ رکھنے کی تراویح پڑھنے کی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دینا. مولا کریم جو زندگی بچی ہے اللہ گزری زندگی پہ ہم نادم و شرمندہ ہیں. تو ہمیں معاف فرما دے. اب سے جو زندگی بچی ہے زندگی کے لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ایک ایک لمحے کو تیری یاد میں آخرت کی فکر میں گزارنے کے فیصلے فرما دے. حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما دے. سود سے بیاج سے رشوت سے چغلخوری سے شراب نوشی سے جوا بازی سے جھگڑے سے فساد سے ہر طرح کے جرائم سے ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے اکابرین علماء امت کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان میں برکت عطا فرما دے. نیک لوگوں کے صالحین لوگوں کے مقربین لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. ایک ایک امتی کو اللہ اپنے حرمین کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما دے. اے مولا کریم ایک التجا ہے ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے. اللہ نام لے لے کر پہنچا دیجئے. اللہ نام لے لے کر پہنچا دیجئے. ہماری ٹوٹی پھوٹی معروضات کو ان معصوم بچوں کے معصومیت کے واسطہ ان بوڑھے بیٹھے ہوئے سفید ریش والوں کا واسطہ جوانوں کی جوانی کی حالت میں توبہ کا واسطہ اللہ ہماری معروضات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. بڑی بڑی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. یہود و نصارہ کے طور طریقے کا خاتمہ فرما دیجئے. سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایک ایک گھروں سے گانے باجے کو نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما دیجئے. اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجئے. تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. انت مستعان بالبلاغ لا اله الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين